سب سے پہلے میں 43 سالہ عوام میں جو کہ پاکستان بنے ہوئے ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس عوام میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پیر کر لوں، اور جو کہ ہمیں خداوند نے سکھائی ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پورے تیز زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں ازمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ میں سب سے پہلے جولیس سالک صاحب، آپ کا بٹن پریس نہیں ہے یا والیوم آپ نے کم کی ہوئی ہے؟ سرخ لائٹ آ رہی ہے؟ Is it red now? شاباش، you can start from the beginning. میں سب سے پہلے آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عوام میں مجھے آنے کے بعد یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک سیکنڈ جولیس سالک صاحب، ایک سیکنڈ۔ آنریبل ممبرز، there's a hum in the house، اگر یہ conversation اگر لو پچ ہو یا لابیز میں حضرات چلے جائیں تو ہم سپیچز کو کچھ روکڑی صاحب، نصار صاحب تھینک یو، نعیم صاحب تھینک یو سر، جی سالک صاحب۔ آج مجھے اس بات کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں صدر پاکستان کے خطاب پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور میں سب سے پہلے عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سالک پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہے، بلوچستان سے بھی اول آیا ہے، سرحد سے اول آیا، پنجاب سے اول اور دارالحکومت سے اول آیا ہے، اور اسے قوم نے جو نمائندگی کا حق دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مناسب طریقے سے ادا کرے، لہذا صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں شروع میں یہ بات کہی کہ دیانتداری اور ایمانداری سے خدمت کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب کہ مجھے پاکستان کی قوم نے منتخب کیا تو میں 19 ماہ عدالت میں کیس لڑنے کے بعد آخرکار ہائی کورٹ نے مجھے منتخب ممبری قرار دیا، اور آخری اجلاس تھا، میں نے حلف لیا اور اسمبلیاں ٹوٹ گئی، اور مجھے صدر پاکستان نے کرپٹ اور یہ کہا کہ کرپشن کرنے والے ممبر ہیں، لہذا میں نے محسوس کیا کہ یہ صدر پاکستان نے مجھے دلی طور پر دکھ دیا ہے، کیونکہ میں تو آخری اجلاس میں آیا، جبکہ آخری اجلاس کے بعد یہ ہاؤس توڑ دیا گیا، اور میں نے بطور احتجاج اپنے آپ کو ایکس ایم این اے کہنے کی بجائے میں نے مقتول ایم این اے لکھنا محسوس زیادہ بہتر سمجھا، اور اس کے بعد مقتول ہونے کے بعد آج پھر میں عوام میں زندہ ہونے کی حیثیت سے پھر 10 گنا ووٹ زیادہ لے کر واپس عوام میں آیا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان پورا حلقہ ہے، 99% ہماری کمیونٹی جفا کش ہے، اور اس 99% کمیونٹی کو انتخاب میں 3 دفعہ اس ملک میں انتخاب کیے گئے، 85 میں حلقہ پورا پاکستان دیا گیا، اور پھر اسمبلی 1.5 سال بعد توڑ دی گئی، پھر اسے پورا پاکستان دیا گیا، پھر اپنا 1.5 سال کے بعد اسمبلی توڑ دی گئی، آج پھر اپنا پورا پاکستان حلقہ دیا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں جناب اسپیکر کہ پورا پاکستان حلقہ ہو اور کس طریقے سے یہ کمیونٹی کے ممبر دیانتداری سے کام کر سکتے ہیں، جبکہ ایک علاقے کے پائی پھیرو کا یا پتوں کے ایم این اے کو بھی ٹی اے ڈی اے اپنا الاؤنس جو ہے ٹیلی فون بل اسے 2000 روپیہ دیا جاتا ہے، اور ایک پورے پاکستان سے جو پورے پاکستان سے اول آئے، بلوچستان سے اول آئے، سرحد سے اول آئے، پنجاب سے اول آئے، اپنا سندھ سے اول آئے، اور دارالحکومت اسلام آباد سے بھی اول آئے، وہ 2000 روپے الاؤنس میں کس طریقے سے دیانتداری سے خدمت کر سکتا ہے؟ 3000 روپیہ اسے ایک آفس کے لیے دیا جائے گا، کیا وہ پنجاب میں آفس کھولے، سرحد میں آفس کھولے، بلوچستان میں آفس کھولے، سندھ میں آفس کھولے، یا دارالحکومت اسلام آباد میں آفس کھولے؟ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے آپ یہ کہ صدر پاکستان ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایمانداری اور دیانتداری سے خدمت کریں گے، لہذا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی ہے، کچھ لوگ ہمارے دوست، یہ عوام کے دوست اور باہر کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سیپریٹ الیکشن دیا، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام نے ہم پر زیادتی کی ہے، اگر کسی منتخب عوام نے اگر ہمیں جداگانہ دیا ہوتا تو میں یہ محسوس کرتا کہ ہماری
ہمارے عوام نے دیا ہے، لیکن یہ جو جدا گانا دیا گیا اس وقت کوئی عوام منتخب نمائندے نہیں تھے. اس وقت ایک آرڈیننس کے تحت ہمیں سیپریٹ الیکشن دے دیا گیا، اور سیپریٹ الیکشن سے میں محسوس کرتا ہوں مجھے اس وقت عوام میں 207 ایم این اے کو ہر لحاظ سے یعنی ان سے ملنا پڑے گا، اس لیے کہ 207 ایم این اے جو یہاں موجود ہیں وہ میری کرسچن کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب کے نمائندے ہیں، وہ صرف اسلامی ووٹوں سے آئے ہیں، وہ پاکستان کے مخلوط نمائندے نہیں، لہذا وہ صرف ایک مذہب کے نمائندے ہیں. لہذا مجھے ان مذہبی نمائندوں قومی اسمبلی کے ممبروں کو 207 کو یعنی مجھے ہر لحاظ سے انہیں یعنی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اگر میں اس 207 میں سے کسی کو ناراض کروں تو میں نے اپنی کمیونٹی کو نقصان پہنچایا. لہذا یہ میری مجبوری ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں یعنی پی ڈی پی کے ساتھ اس لیے میں ہر لحاظ سے ان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ یہ میری مجبوری ہے کہ 3 نمائندے جو ہیں ہمارے وہ آئی جی آئی میں چلے گئے ہیں، لیکن مجھے کیونکہ پی ڈی پی کے ساتھ بھی کم از کم تقریباً 4 کروڑ عوام جو ہے انہیں دلی طور پر پسند کرتی ہے، لہذا میری مجبوری ہے کہ میں 4 کروڑ مسلمان جو پی ڈی پی اور ترقی پسند لوگوں کو پسند کرتے ہیں، میری مجبوری ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جدا گانا انتخاب سے مسیحی قوم کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو میں سب سے مضبوط امیدوار تھا، کاش مجھے مخلوط انتخاب ہوتا اور میں گوال منڈی کا مضبوط ترین امیدوار ہوتا، اور میں آج نواز شریف صاحب کے سامنے اگر ہار بھی گیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ میں کم از کم نواز شریف صاحب جو ہمارے جو تھے وہ کم از کم ہمارے یعنی بیسک ووٹوں سے آتے اور ہماری نمائندگی کرتے. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ جے سالک کو پوری قوم کی نمائندگی کرنی ہے، لیکن یہاں ہاؤس میں بل وہ منظور ہوگا جس کے ساتھ اکثریت ہوگی، لہذا ہم 10 مائنورٹی نمائندے ہیں، ہمارا تو کبھی ساری زندگی بل منظور نہیں ہو سکے گا. لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جھوٹ اور نفرت اور تعصب کی بنیاد پر ہمیں سیپریٹ الیکشن دیا گیا ہے. سیپریٹ الیکشن ہماری قوم کی نمائندگی نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے وفاق کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری یونٹی اور محبت اور بھائی چارے کو یعنی اپنا نقصان پہنچائے گا. اور آنے والی تاریخ میں، آنے والی نسلوں میں یہ بات سیپریٹ آج کیونکہ پاکستان جب ہم نے حاصل کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے سیپریٹ الیکشن مانگا تھا، اور اس کے بعد سیپریٹ الیکشن کے بعد ہم نے سیپریٹ ملک کا مطالبہ کیا تھا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خدا نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی سیپریٹ الیکشن کے بعد سیپریٹ خدا نہ خواستہ کوئی راہیں تلاش کرے. ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان خدا نہ کرے اگر کوئی بابی مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو جے سالک میں یعنی اس وقت بھی یہ آفت تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو جے سالک نے اس وقت بھی 11 سال پہلے ٹاٹ کا لباس پہنا. اس وقت میں کاؤنسلر تھا. جب ہندوستان میں لندن میں قرآن پاک اور مسجد کی بے حرمتی ہوئی تو میں نے اس وقت بھی منہ کالا کر کے اپنا پوری انسانیت کو کے منہ پر تماچا مارا کہ اگر لندن جیسے انگلینڈ جیسے جہاں پر جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، اگر ان ملکوں میں اقلیتوں کی اپنے مقدس عبادت گاؤں کا اور قرآن پاک کی اگر وہاں پر اگر بے حرمتی ہوگی تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لہٰذا میں ایز اے مائنورٹی کاؤنسلر ہوتے ہوئے میں نے سڑکوں پر منہ کالا کر کے احتجاج کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ کس قسم کے یعنی اپنا خلوص لے کر آئے ہیں. جب ایران اور عراق کی وار ہوئی تو میں نے اپنا گھر کا سامان مینار پاکستان پھینک کر 2 سال میں بطور احتجاج خیموں میں رہا. اس کے علاوہ میں نے اپنا 2000 کلومیٹر فیصل آباد سے لاہور سے کراچی میں پیدل لانگ مارچ کر کے امن مارچ کیا تاکہ یعنی ہم جہاں پر دنیا پر جہاں بھی ظلم ہوگا، چاہے فلسطین پر ظلم ہو، چاہے یوگنڈا میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے ہندوستان میں جہاں بھی ہوگا، ہم اس یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور جناب اسپیکر، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا زیادتی ہے کہ اگر آپ نے جدا گانا دیا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر تمام تر جدا گانا لوازمات دینے پڑیں گے. خالی یہ نہیں کہ انتخاب جدا گانا ہو اور ٹی وی میں بھی ٹائم کیوں نہیں جدا گانا مل سکتا، پھر آپ کو ٹی وی میں بھی جدا گانا ٹائم دینا پڑے گا. اگر کچھ 6 گھنٹے لیے جاتے ہیں تو پرسنٹ ایج کے حساب سے ہمیں اتنا ٹائم دینا پڑے گا. لہٰذا ہمیں ہر لحاظ سے جدا گانا آپ کو کوٹے دینے پڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں میں 4 دفعہ قوم سے منتخب ہو کر آیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آیا ہوں. میں نے کوئی گاڑیاں نہیں چلائی، میں نے کوئی ایجنٹس نہیں رکھے، میں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، اور اس کے بعد میں پورے پاکستان سے الیکشن لڑ کے آیا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جداگانہ انتخاب ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ میں سب پر ٹرسٹ کرتا ہوں، ہمارے جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں میں ان پر یقین رکھتا ہوں، میں ان ممبروں پر اعتماد رکھتا ہوں کہ یہ ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے اچھی زیادہ نمائندگی کریں گے، لیکن آج انہیں ووٹ نہیں ہمارے لینے، ہمارا پشاور کا چرچ جل گیا ہے لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، ہمارا کراچی میں اپنا 15 تاریخ کو چرچ جلا ہے لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے، یعنی ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹی فاروق صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. کراچی سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئے ہیں جو کراچی میں چرچ جلا تھا، اس کے بارے میں یہاں پر صرف تصحیح کرنا چاہتا ہوں. شکریہ صاحب. سب کا شکر گزار کہ وہ ہمارے میئر بھی ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بہت بڑی بڑی پارٹیز ہیں ہماری جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، وہ بھی پارٹیز ہیں، لیکن ہماری بڑی پارٹیوں میں کسی نے بھی ابھی تک یعنی کسی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اس لیے کہ انہیں ووٹ حاصل نہیں کرنے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں یہاں پر آیا ہوں، اب بتائیں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک پائپ پھر ایم ایل اے کے لیے بھی 2 ٹیلی فون دیے گئے ہیں. آپ بتائیں کہ مجھے بھی 2 ٹیلی فون دیے گئے ہیں، مجھے 2 ٹیلی فون میں سندھ میں لگواؤں، بلوچستان میں لگواؤں، سرحد میں لگواؤں، یا دارالحکومت میں لگواؤں، یا اسلام آباد میں یعنی کہاں لگواؤں. لہٰذا میں نے بہتر یہ طریقہ کیا ہے کہ بطور احتجاج میں قرآن اندازی 70 لاکھ مسیحوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی درخواست دے اور مینار پاکستان میں قرآن اندازی کیا کروں تاکہ کسی کی نکلے جیسے بھی نکل آئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہم امیر یا وزیر بننے کے لیے نہیں آئے، ہم قوم کے غریب ووٹوں سے آئے ہیں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پر ہمارا MN ہاسٹل ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی کیونکہ ہمارے صدر پاکستان نے ہمارے بہت ایک بات مجھے بہت پسند ان کی آئی کہ انہوں نے ایک پوری تقریر میں ایک سوالیہ نشان ہے، ایک سوالیہ نشان سے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا 21ویں صدی میں ہم یعنی کسی کے کاندھے پر یعنی چڑھ کر آئیں گے. تو یہ آپ نے بہت کہا 21ویں صدی، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ صدر صاحب نے 21ویں صدی کہی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 15ویں صدی اگر کہی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کیونکہ انہوں نے نئے سال کے موقع پر میں نے تو صدر پاکستان سے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے صدر ہیں تو ہم 25 دسمبر کو وانے صدر کے دروازے کھولے جائیں، کیونکہ آپ صرف مسلمان قوم کے صدر نہیں بلکہ آپ پوری پاکستانی قوم کے صدر ہیں، آپ کمیونٹی کے بھی صدر ہیں. اگر عید کے موقع پر براہ راست مسلمان قوم کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں تو آپ ہماری مائنورٹی کے لیے بھی کرسمس کے موقع پر دروازے کھولے. ہم آپ سے براہ راست ملنا چاہتے ہیں، میری قوم براہ راست آپ سے ملنا چاہتی ہے، اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے. اور میں آپ کو جناب اسپیکر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں 6 سال کا اگر کامیاب ہو کر آیا تو غریب ووٹوں سے، اگر آئندہ یہ بھی ناکام مجھ جیسے واپس لوٹ گیا تو یقین جانے کہ اس ملک کا غریب مایوس ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں بہت توقع دے کر یہاں بھیجا ہے، اگر قوم ہماری توقع سے نالا ہو گئی، اگر ناراض ہو گئی، آئندہ یقین جانو کہ انتخاب کے نام پر یہ فراڈ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیوں کے پاس اب یہی آخری توقع کے تحت یعنی یہ قوم نے ہمیں بھیجا ہے، بے شمار ہمارے ساتھی بزرگ پڑھانے ہیں، میں تو ان میں یعنی بہت یعنی بالکل اسٹوڈنٹ ہوں، ہر لحاظ سے علم کے لحاظ سے بھی میں ان سے یعنی جونیئر ہوں، لیکن یہاں پر بڑے بڑے ہمارے عالم ہیں، بڑے بڑے فاضل ہیں. لیکن میں ان سب سے یہ کہوں گا، اگر میں ذاتی جذبات لے کر یعنی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرنا. میں جناب اسپیکر سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے ہمارے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے MNAs ہیں یہ ہمارے یعنی ان کو میرے مسائل حل کرنے ہوں گے، کیونکہ جے سالک یا ہمارے چند نمائندے پورے پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں 30,000 روپے کا الاؤنس ہے، ایک جب کہ یعنی ایک پتوں کی MNA کے لیے بھی 30,000 روپے کا الاؤنس دیا جاتا ہے، اسے ٹریول واچر دیے جاتے ہیں، تو مجھے بھی 30,000 کے ٹریول واچر ملیں گے. تو آپ بتائیں کہ صدر پاکستان کی میں تقریر پر کس طرح عمل کروں گا. تو لہٰذا اگر یہ میں یعنی وزیر اعظم کی اس بات کو میں اتفاق کرتا ہوں، پہلے وہ آغاز کریں گے، میں ان کے ساتھ کروں گا کہ اگر ہمیں صدر پاکستان کے اس پر رہنا ہوگا تو جیسے کہ صدر صاحب نے اپنا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جے سالک بھی کھانے کے لیے تیار ہے، آپ بھی تیار ہو، ہم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن قوم کی خدمت گھاس کھانے سے اگر ہو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج صبح سے شروع کر دیا جائے تاکہ قوم کو گھاس کھانے کے بعد اگر قوم کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو اس میں دیری کیا ہے، اس میں انتظار کیوں کی جا رہی ہے. لہذا اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ آپ سے جناب اسپیکر، جناب وزیر اعظم اور جناب صدر سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ صرف اور صرف ہمارے لیے ہمارے مسائل آج تک اس لیے حل نہیں ہو سکے کہ آپ نے ہمیں براہ راست یعنی موقع نہیں دیا. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی مسئلہ حل کریں یا نہ کریں، لیکن میری صرف قوم کے لیے ایک مسئلہ جس کا میں نے ریزلٹ نکالا ہے کہ آپ صرف براہ راست سال میں چاہے ایک دن مقرر کر دیں
چاہے سال میں آپ آدھا دن مقرر کر دیں، لیکن صرف اس دن آپ مائنورٹی کے مسائل سنیں گے. جناب اسپیکر، جناب صدر اور جناب وزیر اعظم، صرف سال میں ایک دن ہمارا کوٹے کے حساب سے، اگر کوٹا ہی رکھنا ہے تو کوٹے کے حساب سے ہمارے صرف مخصوص دن مقرر کر دیں، چاہے اس میں کام ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے مسائل سنے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے قوم کے مسائل حل ہوں گے اور اس طرح آپ کو براہ راست ہماری پرابلمس کا پتہ یعنی چلے گا. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، میں پورے ہاؤس میں اگر خالی یعنی یہ بات نہیں کہ یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو جدا گانا انتخاب دیا گیا. Try and wrap up your speech in next 2 minutes. Thank you. Thank you. میں صدر پاکستان کے ان جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیانتداری اور ایمانداری سے خدمت کریں، میں صدر پاکستان کو کہہ سکتا ہوں کہ اس یعنی سسٹم میں دیانتداری سے ایک MNA خدمت نہیں کر سکتا جو پورے پاکستان کا حلقہ ہوگا. لہذا اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا. ہمارے 10 مائنورٹی کے ممبروں کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا، اس لیے ورنہ یعنی دیانتداری سے خدمت نہ کی جائے تو پھر آپ کو لیگل اس کی رشوت کی اجازت دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر ہو.